دنیا میں کوئی مکتب نہیں ہے ایسا جو شیطان یا اس موومنٹ کی گفتگو کرے. کوئی مکتب نہیں ہے سوائے مکتب حسینی کے. کوئی مکتب نہیں, کسی کے ذہن کو یہ ٹچ ہی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ کسی کو صحیح طرح حق ہی نہیں پتا. جب حق کھو جائے تو باطل مکس ہو جاتا ہے. وہ نہیں پتا. لوگ بات کرتے ہیں ویسا فلانی بات کریں گے, تھوڑی بہت بات کریں گے. اصل جب تک حسین کی بارگاہ میں کوئی نہ آئے اسے حق سمجھ میں نہیں آتا. آدمی جتنا بڑا بن جائے لیکن امام حسین کے پاس نہیں آیا, کچھ نہیں ہے. واسع رحمت امام حسین ہے, رحمت موصولہ امام حسین کی ذات ہے. تو یہ موومنٹ کہ جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے, ہم اس میں جان محترم ہم اپنے آپ کو بہتر کریں. میں نے کل بھی عرض کیا کہ ہم مجلس سے جائیں. جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا, مجھے نہیں پتا مجلس سننے کے بعد کتنے لوگوں نے کل سوچا ہوگا کہ ہم درخت کیسے لگائیں. مجھے نہیں پتا سوچا بھی کہ نہیں سوچا. ابھی تو خیر بہرحال محرم چل رہے ہیں, 10 دن ہو سکتا ہے آپ کے لیے مشکل ہو کام کرنا, لیکن آپ پلاننگ کریں اہل محلہ کہ کم از کم 10 محرم کے بعد ہم اس روڈ پر کس طرح, ظاہر ہے کسی کا گھر بھی ڈسٹرب نہ ہو, کسی کی دکان بھی ڈسٹرب نہ ہو, لیکن کچھ فاصلے سے ہم اس پوری اسٹریٹ پہ درخت پلانٹ کریں. اور جس کی سامنے دکان ہے اس کو بول دیں بھائی یہ تمہارا درخت ہے بھائی, پھل آئے گا تو بھی کھا لینا, سایہ آئے گا تو بھی رکھ لینا. لیکن ایسا بھی درخت نہ لگائیں. بہرحال اس کو سرچ کریں, گوگل ہے, یوٹیوب ہے, آپ کے اندر بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے انوائرمنٹل اسٹڈیز بھی پڑھی ہوئی ہوں گی, پڑھیں ضرور. ایسے بھی درخت نہ لگائیں جو یہاں کا پانی پورا لے جائیں, کیونکہ ایسے بھی درخت ہیں جو پورے شہر کا پانی بھی کھینچ لیتے ہیں نا. اسٹڈی کریں, لیکن کم از کم سوچیں. یا جیسے میں نے کل عرض کیا کہ کتابوں کی جو سبیل ہے, اگر خرید نہیں سکتے تو سبیل سے استفادہ کیا جائے. تو کتنوں نے کتابیں اٹھائیں مجھے نہیں پتا. جا کے نہ میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ بولیں گے بھئی ہاتھ کھڑا کرو مولانا صاحب ٹینشن میں آ گئے, نہیں. مطلب یہ آگے بڑھنا ہے, اور یہی آگے بڑھنا آپ کو آپ کے وقت کے امام کے پاس لے کے جائے گا. امام کے پاس جب آپ جائیں گے تو کوئی چیز تو ہو جو آپ امام کو پیش کریں کہ ہاں مولا میں نے مطلب کم از کم اپنے آپ کو ایسا کیا, اپنے گھر کو ایسا کیا, اپنے محلے کو ایسا کیا. امام کو آپ دعوت دینا چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے؟ دعوت دینا چاہیں گے. امام کو کہاں دعوت دیں گے؟ کوئی تو تیاری چاہیے نا. وقت کا امام ہے, زمانے کا امام. اور زمانہ کون سا ہے؟ اے آئی کا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے. اس اے آئی کے دور میں ہم اپنے امام کے لیے کیا چیز پریزنٹ کر رہے ہیں, کیسا پریزنٹ کر رہے ہیں؟ یہ سوچنا آپ کا کام ہے, یہ تیاری آپ کی ذمہ داری ہے. کیا ہم نے اپنے اہل محلہ کے لیے اے آئی کی چلو اگزامپل کیا مجھے شاید بنائی ہو, مجھے علم نہ ہو, میرے علم میں اضافہ کر دیجیے گا اگر بنائی ہے. مثلا جعفر طیار کی اپلیکیشن ہے کوئی جس میں جعفر طیار کے پروگرام آتے ہوں, مسائل آتے ہوں, اپرچونٹیز ہوں, روز لوگوں کو ایک حدیث جاتی ہو, لوگوں کو اچھے لیکچرز کے لنک جاتے ہوں, یا کوئی ایجوکیشن کی چیز جاتی ہو. ایک اپلیکیشن کتنے کی بنتی ہے؟ $2,000-3,000. مطلب ہم تو ڈالر میں ہی بتائیں گے جو باہر بنواتے ہیں. کتنے آپ میں لڑکے ہوں گے جو کہ ایکسپرٹ ہوں گے اپلیکیشن بنانے والے, سورس کوڈنگ والے, پائتھن اور جتنی لینگویج پہ سارا کام ہوتا ہے, یقیناً آپ کے درمیان میں ہوں گے. یہاں نہیں ہوں گے تو آپ کے محلے کے باہر بیٹھے ہوئے ہوں گے کہیں. ایک اپلیکیشن نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہیں. کیوں نہیں بنا سکتے؟ سوچ نہیں ہے سوچ. استعمال ہونا ہے صرف. کنزیومر پروڈکٹ ہوتی ہے نا, ہم وہ ہیں, وہ بناتا ہے, ہم کنزیوم ہو رہے ہیں. بس ہمیں تو وہ اسنیپ چیٹ ٹک ٹاک پہ لگایا ہوا ہے. وہ ایک بچہ روز ٹک ٹاک بنا رہا ہوتا ہے. اچھی بات ہے, اچھی چیز بنائیں, بری بات نہیں, آپ بنائیں. لیکن اذان محترم جو برین ہوتے ہیں نا وہ معاشرہ سازی پہ کام کرتے ہیں. پیسے بھی اسی سے کماتے ہیں. پیسہ کمانا بری بات نہیں ہے, پیسہ بھی پیسہ اسی سے کماتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی مطلب جعفر طیار میں ویسٹیج باہر آتا ہوگا. ویسٹیج آج دنیا کے اندر ویسٹیج کو ڈیمولش کرنا, اس سے چیزیں بنانا, آج دنیا میں سب سے زیادہ لوگ پیسے کما رہے ہیں. کیا ہم میں سے کوئی بولے مولانا صاحب کچرا اٹھائیں گے کیا ہم لوگ؟
نہیں آپ کچرا نہیں اٹھا، آپ اپنے محلے میں پلاسٹک کی، شیشے کے، پیپر کے الگ الگ ڈسٹ بن بنائیں، ہر چیز الگ جو ہے وہ ریسائیکل ہوتی ہے، دنیا اسی پہ چل رہی ہے. اب یہ برین کون دے گا آپ کو؟ اگر آپ وقت کے امام کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے، تبھی دیکھیں ہر دور کے امام کی ریکوائرمنٹ الگ ہے، ہر دور کی، ہر زمانے میں امام نے دیا بھی الگ الگ ہے. جس دور میں علم کی ضرورت تھی وہاں کالا امام باقر اور کالا امام صادق ہے. جہاں پر جو درود بھیجتے محمد والے ہوں، اللہم صلی علی محمد، ہر دور میں جو امام آیا اس زمانے کے حساب سے چیزیں آپ اور ہم جس دور میں ہیں، ظاہر ہے ہمیں اسی حساب سے اپنے امام کے لیے آگے بڑھنا ہے. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمارا اپنا نفس ہے. ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے اگر ہمارا نفس گرفتار ہے. اگر ہم خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو ہم نہیں بڑھ سکتے آگے. اپنے وجود سے اپنی خواہشات کو آزاد کرنا پڑے گا. بچے ماشاءاللہ جوان یہاں بیٹھے ہیں، معصوم ہیں، اللہ نے ان کو یہ خصوصیات دی ہیں، یہ چیزیں سیکھتے جلدی ہیں، اثر بھی جلدی لیتے ہیں. اگر ہم بڑے گھر کے اندر غلط کام کریں گے تو یہ بچے خود بخود غلط کریں گے. اگر ہم اچھا کریں گے تو یہ خود بخود اچھا. آپ بچوں کو کہیں مت کہ نماز پڑھو، آپ خود نماز پڑھیں. آپ بچوں کو یہ مت کہو کہ بیٹا قرآن پڑھو، آپ خود قرآن پڑھیں. ماں بیٹی کو یہ نہ کہے کہ بیٹی حجاب کرو، آپ خود حجاب کریں. یہ خود بخود کریں گے. بہت ضروری ہے. اور کون سی چیز ہے جو ان بچوں کو، یعنی وہ جو موومنٹ ہے اس کے بہت سارے حصے ہیں کہ خدا میں توفیق دے کہ آنے والے دنوں کے اندر ہم اس کو بیان کریں. عزیزان محترم، سید الشہداء کا مقصد لا الہ الا اللہ ہے، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینا، خدا کے لیے پہنچا. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے امام حسین کے ذکر کو زندہ رکھا، عزاداری کو، کیونکہ یہ ذکر رہے گا تو لا الہ الا اللہ رہے گا.